کیسا لگ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو سنو میری بات، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، وہ بھی قرآن کریم کے ساتھ۔ یس اور نو؟ اینڈ دیٹ از وائی ایس ٹی آئی ہم یہ کہتے ہیں آپ نوجوانوں سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ، آپ کو محبت رسول کا جام پینے کو ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن برسوں سے ہم کہتے ہیں آپ لوگ آتے نہیں ہو، اجتماعات میں نہیں آتے ہو، ہر ہفتے سنیچر کے دن جامع مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی آپ لوگ نہیں آتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا نا؟ کہاں ہوتا ہے؟ شادی محل کے پاس۔ اب آپ یہ نہیں بتائیں گے تو پھر میں کیا بتاؤں گا؟ طیبہ مسجد۔ جب ممبرا والوں کو نہیں پتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ طیبہ مسجد۔ طیبہ مسجد میں؟ طیبہ مسجد کہاں ہے؟ شادی محل ہال کے پاس۔ کس دن ہوتا ہے؟ اتوار کے دن۔ اتوار کے دن کس وقت ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد۔ مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھو اور اجتماعات میں آیا کرو۔ ارے ہفتے میں 1 گھنٹہ اگر دو گے نا تو وہ برسوں پر بھاری ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ اگر، اور 1 لمحے کے لیے اگر تم علم کی طرف بڑھو گے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی راہ میں چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم دین کی راہ میں جو شخص چلے اللہ اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور ساری کوششیں اسی دنیا کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اس دنیا کے لیے تو بمبئی تک جاتے ہو، ڈیلی اپ اینڈ ڈاؤن عمرہ والے کرتے ہیں، وہ بھی بھیڑ بکری کی طرح ٹرین میں بھر کے۔ اس کے لیے تکلیف نہیں ہوگی، پسینہ پسینہ ہو جائیں گے۔ کبھی جب محشر کے پسینے کے بارے میں سوچا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا علاج کر رہے ہو؟ 1 گھنٹہ تمہارے پاس نہیں، ساری مجبوریوں کا رونا ہی روتے رہو گے۔ اور جب آخرت میں پوچھا جائے گا تب کیا کرو گے؟ تب کہو گے ہم کو ممبرا سے بمبئی آنے کے درمیان کوئی ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم علم دین حاصل کرتے اور کچھ عقیدے اپنے پختہ کرتے اور کچھ عمل پختہ کر لیتے۔ کب تک یہ کرو گے؟ مر رہے ہیں لوگ۔ ابھی نہیں دیکھا باندرا میں آپ نے؟ پرسوں کی بات ہے، 25,000 کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے، 5,000 جھوپڑیاں جل گئی، پلک جھپکتے سب راکھ ہو گیا اور کچھ نہ بچا سکے۔ یہ تو دنیا کی آگ تھی تو کھا گئی، جہنم کی آگ کا کیا کرو گے؟ اس کو صرف خوف خدا کی آنسو بجھا سکتے ہیں اور عشق رسول کی آنسو بجھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ سارے پسینے کو آپ دنیا کے کام کے لیے بہاؤ گے تو نبی کی یاد میں آنسو نکلے گا کہاں سے؟ وہ پانی ہی نہیں رہے، ختم ہو جاتا سارا پانی، اسی میں دنیا میں ختم ہو جاتا سب پانی۔ تو ایسا مت کرو، یہ دعوت پہ آپ کو دے رہا ہوں۔ کل تمہاری نسلیں بدعقیدہ اگر ہو جائیں تو تم خود کو بلیم کرو کہ تمہارے پاس وقت نہیں تھا اپنے، اور یہ نہیں سکھاؤ گے تو گستاخ بن جائیں گے سب، اور وہی تو ہو رہا ہے۔ پھر بعد میں شکایتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور جہاں محبت، میں نے کہا نا جہاں محبت ہوگی وہاں تعظیم آئے گی، وہاں گستاخی نہیں آتی، وہاں تعظیم آتی ہے۔ سب سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، رسول کی محبت اور آل رسول کی محبت، اور نمبر 3 میرے آقا فرماتے ہیں تلاوت قرآن کی محبت۔ اسی لیے آج کل میں قرآن شریف ہی لے کے بیٹھتا ہوں کہ کم سے کم تھوڑی دیر تلاوت کر لوں، تو جیسے سن کے بچے ناک خواں بن گئے ہیں ایسے ہی خالی قرآن بھی بن گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے ان کو انسپریشن چاہیے نا، دے نیڈ سم رول ماڈل۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں رول ماڈل ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں انسپریشن تو ملے گا کہ جب قرآن کریم پڑھتا ہوا کسی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اچھی آواز میں کریں گے کہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اپنی آوازوں کو زینت دو۔ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن تو یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو، لیکن ہم کیا قرآن کو زینت دیں گے؟ قرآن پڑھیں گے تو ہماری آوازوں کو زینت ملے گی۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ وہ مائیں کتنی عظیم ہوا کرتی تھی جو بے وضو کبھی اپنے بچوں کو دودھ ہی نہیں پلاتی تھی، اور ایسی ماؤں کا بیٹا ہی غوث اعظم بنتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ مائیں کتنی عظیم ہوا کرتی تھی جو حاملہ ہوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور بچہ پیدا ہوتا تھا تو قرآن کریم سنانے لگ جایا کرتا تھا۔ وہ مائیں عظیم تھی۔ آج کی مائیں ساس بہو اور بیٹی دیکھ رہی ہیں،
اس میں گالیاں سن رہی ہیں اور بچے کے ذہن و دماغ پر اسی کا اثر ہو رہا ہے. آج کی سائنس بھی اس چیز کو پروو کر رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو باہر کی چیزوں کا اثر اس کے پیٹ ہی میں اس پر ہونے لگتا ہے. ماں کے پیٹ میں اسٹل ان دا ووم، جب وہ برہم میں ہوگا اسی وقت اس پر اثرات ہونے لگتے ہیں اور بعد میں ہم اس کو سیدھا کرنے جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ڈیولپمنٹ اندر ہی شروع ہو رہا ہے. اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد ہی کمزور ہو تو آپ دیواریں درست کرنے جائیں گے تو نہیں ہوگا، اور بنیاد نظر نہیں آتی، وہ نیچے ہے. تو پیدائش تو بعد میں نظر آتی ہے، ڈیولپمنٹ اندر ہی ہو رہا ہے ایمبریو کا، اور اسی میں سارے اخلاق پلائے جا رہے ہیں، اسی میں گندے جا رہے ہیں، اسی میں ملے جا رہے ہیں، اور آپ باہر آنے کے بعد اس کو درست کرنے کی کوشش کرو گے تو نہیں ہوگا. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. بہت ساری مائیں، ایک ماں اپنے بچے کو جتنا جانتی ہے اتنا کوئی اور تو نہیں جانتا. ماں ہی جانتی ہے اپنے بیٹے کو. رات کو جب اپنے بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے تو اسے اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ بچہ اب رات کو اتنے گھنٹے تو نہیں اٹھے گا، اس نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا ہے. اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے اس کو، یا سنو ہے نا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اچانک بیچ میں ہی جاگ جاتا ہے، رونے لگتا ہے. اگرچہ ماں کو پتا ہے کہ 5-6 گھنٹے اس کو اٹھنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی بچہ 2 ہی گھنٹے کے بعد اٹھ کے رونا شروع کر دیا. اب اس کے بعد نیچرلی ماں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتی ہے اس کو چپ کرانے کے لیے؟ جی دودھ دینے لگتی ہے. جی بالکل صحیح کرنا آپ نے. وہ دودھ پلانے لگتی ہے، دودھ پلانے لگتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. جبکہ اسے پتا ہے کہ میں نے دودھ پلا دیا ہے، اب اس کو نہیں اٹھنا چاہیے، پھر بھی اٹھتے ہی نیچرل ریئیکشن یہی ہے کہ وہ پھر سے چپ دودھ پلانے لگتی ہے. اور اکثر مائیں یہی کرتی ہیں، لیکن اس میں ایک آدھ کوئی ہوشیار ماں یہ ہوتی ہے جو دودھ نہیں پلاتی اس کو. وہ یہ سوچتی ہے کہ جب یہ پیٹ بھر کے سویا ہے تو اب کیوں رو رہا ہے؟ کہیں کان میں درد تو نہیں، کہیں پیٹ میں گڑبڑ تو نہیں. وہ پیٹ چیک کرتی ہے، وہ کان میں پھونک مارتی ہے، وہ ناک چیک کرتی ہے کہیں سردی تو نہیں، منہ سے سانس تو نہیں لے رہا ہے. اس کو اس وقت ہونا نہیں چاہیے. اب دیکھو دونوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. جب بچہ رونے لگے فوراً اور دودھ پلایا جائے اس کو، رونے پر فوراً دودھ پلایا جائے تو بچے کی سائیکولوجی ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب بھی میں روؤں گا دودھ ملے گا. یہ اسی وقت سے اس کو ڈیولپ ہوتا ہے دماغ میں، اس کو سائیکولوجیکلی کہ جب بھی میں روؤں گا دودھ ملے گا. اور اس کے بعد بڑا ہونے کے بعد وہ ضد کرنے لگتا ہے اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے رونا شروع کرتا ہے کہ روؤں گا تو ملے گا. لیکن جس کی ماں ایسا نہ کرتے ہوئے رونے کا سبب ڈھونڈتی ہے اور اس سبب کو دور کرتی ہے وہ بچہ ضدی نہیں بنتا. اسے معلوم ہے میں روؤں گا تو مجھے دودھ نہیں ملے گا، میرا علاج ہوگا. اگر بڑا ہونے کے بعد موبائل کے لیے پیسے مانگنے آؤں گا تو پیسے نہیں ملیں گے، یہ پوچھا جائے گا تیرا دوست کون ہے، کس کے ساتھ موبائل لے کے جا رہا ہے، یہ علاج ہوگا. تو وہ بد اخلاق نہیں بنے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ بہت پہلے سے ہوتا ہے. اور ہم جو ہیں بچہ چور بن گیا، مولانا ذرا تعویذ دو، یہ چوری کرتا ہے. مولانا تعویذ ابھی دے، تم چور بنا کے آؤ اور ہم جو ہے مولانا تعویذ دے گے. مولانا نماز نہیں پڑھتا، تم گھر پہ بیٹھو نماز مت پڑھو، مولانا نمازی بنا دیں اس کو. باپ امپورٹنٹ ہے، اور باپ کی دعا بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا والد لولدہ کدعائی لکم. باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے. میری دعا تمہارے لیے. باپ کو تو فرصت ہی نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. دعا قبول ہونے کے جو اوقات بتائے گئے ہیں اس میں چند اوقات یاد رکھ لیں. روزے دار کی افطار کے وقت رد نہیں ہوتی، فرض نماز کے وقت رد نہیں ہوتی، 2 خطبوں کے درمیان رد نہیں ہوتی، جب اقامت پڑھی جائے صفیں بن رہی ہوں نماز کے لیے رد نہیں ہوتی، اور نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. لیکن آج کل اسٹائل یہ ہو گیا کہ لوگ نماز پڑھے، سلام پھیرے، چپل اٹھائے چلے، کون دعا کرتا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
خفض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو. کیا فرمایا؟ جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. تو اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا. کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں خوب محنت کرو. اب آج کے نوجوان کو کلچر ہی دوسرا ہو گیا ہے، وہ بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو سنو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی. اے نوجوان تو مسجد میں آیا کر، تو نماز کے لیے آیا کر، پھر دعا کیا کر. اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا. اور دعا کی قبولیت کا بہترین نسخہ یہ ہے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک کہ حضور پر درود نہ بھیجا جائے.